محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ غیر مقلدین بہت سے مسائل کے اندر جمہور علماء سے ہٹ کر اپنا الگ موقف رکھتے ہیں اور بے شمار مسائل کے اندر یہ جمہور علماء کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں۔ بہرحال آج ہم نماز کا ایک مسئلہ ہے جس کے اندر غیر مقلدین حضرات اختلاف کرتے ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور غیر مقلدین کے جو دلائل ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور کس طرح ان لوگوں نے سلف سے ہٹ کر، علماء سے، محدثین سے ہٹ کر حدیث کا مطلب بیان کیا ہے اور اپنا الگ موقف بنایا ہے، تو اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تحقیق سلف کے مفہوم کے مطابق ہوتی ہے، سلف صالحین نے جو مراد لی ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، آج کی اس مسئلے کے اندر آپ کے سامنے خوب واضح ہو جائے گا کہ کس طرح یہ سلف سے ہٹ کر اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ غیر مقلدین حضرات صفوں کو درست کرنے کے اندر یہ مبالغہ کرتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے، قدم سے قدم ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس مسئلے کو استدلال کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم میں سے آدمی اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنے ملا کر کے کھڑا ہوتا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہمارا ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑا ہوا کرتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں اور اس سے ظاہری معنی مراد لے کر کے پاؤں سے پاؤں ملانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیں حضرات، اس مسئلے کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صفوں کو برابر رکھنا چاہیے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ صفوں کی برابری کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہی مطلب ہے جو غیر مقلدین نے لیا ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے، یا کوئی اور معنی اس سے محدثین مراد لیتے ہیں؟ اسی سلسلے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین کے مختارات میں سے ہے جس کا سلف میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کا موقف ہے پاؤں سے پاؤں ملانا، قدم سے قدم ملانا، یہ مفہوم سلف میں سے کسی نے بھی نہیں لیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ علماء نے ان احادیث کا کیا مطلب بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث کا وہی مطلب معتبر ہوتا ہے جو شراح حدیث بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشہور شارح علامہ ابن حجر عسقلانی، وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صفوں کو برابر کرنا ہے اور صفوں کے درمیان میں کسی بھی قسم کا خلا نہ رہے اور کوئی جگہ باقی نہ رہے، صفوں کو درست ہونا چاہیے۔ اس سے ظاہری معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا کر کے ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بخاری کے شارح علامہ بدر الدین عینی، وہ عمدۃ القاری کے اندر فرماتے ہیں، جو بخاری شریف کی شرح ہے، کہ اشار بہذا الی المبالغۃ فی تعدیل الصفوف وسد الخلل فیہ، کہ اس سے مراد صفوں کے خلوں کو ختم کرنا ہے، یعنی صف کے درمیان میں کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ ایک مبالغے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اس سے ظاہری مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ تو حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ ظاہری معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ اس روایت کے ظاہری معنی مراد لیں گے اور اس کو اپنا عمل بنائیں گے تو بہت ساری روایتیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو روایت فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راسو صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق، کہ صفوں کو ملاؤ اور صفوں کو قریب قریب قائم کرو اور گردنوں کو برابر کرو۔ اس حدیث شریف کے اندر حضرات گردنوں کو برابر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ سب کی گردنیں برابر کر دی جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر بھی ظاہری معنی مراد نہیں لیے جائیں گے، بلکہ مبالغے کے طور پر سمجھا جائے گا کہ گردنوں کو برابر کرنے کا جو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ صفوں کی برابری ہو جائے۔ اور اسی طرح حضرات، اس حدیث کے حقیقی معنی مراد نہ ہونے پر ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ بھی حضرت نعمان بن بشیر ہی کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ، یعنی میں نے دیکھا کہ آدمی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے
اور اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے سے اور اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ملاتا تھا۔ اب اس حدیث شریف کے اندر کندھے کو کندھے سے ملانے کا حکم ملتا ہے، گھٹنے کو گھٹنے سے ملانے کا حکم ملتا ہے اور ٹخنے کو ٹخنے سے ملانے کا حکم ملتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس حدیث کے اوپر کیسے عمل ہوگا؟ اگر ظاہری معنی مراد لے کر کے آپ عمل کرتے ہیں تو پھر گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے نماز پڑھا کیجئے، کندھوں سے کندھا ملا کر کے نماز پڑھا کیجئے اور ٹخنوں سے ٹخنے ملا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرات، معلوم یہ ہوا کہ ان احادیث سے ظاہری معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بھی خلاف ہے، صحابہ کرام کی منشا کے بھی خلاف ہے اور اسی طرح سلف صالحین کے مفہوم کے بھی خلاف ہے اور شارحین حدیث کے بھی شرح کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ احادیث کو یا دین کو اپنے علماء کے طرز پر سمجھیں، سلف صالحین کے طرز پر سمجھیں، تو ہی دین کی صحیح تشریح ہو سکے گی اور دین کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ آ سکے گا۔ لیکن ان لوگوں کا صرف دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سلفی ہیں اور سلف کے طریقے پر دین کو سمجھتے ہیں، باقی ایک ایک مسئلے کے اندر آپ دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح جمہور سے ہٹ کر کے اپنا الگ مطلب بیان کرتے ہیں اور سلف سے ہٹ کر اپنا مفہوم بیان کرتے ہیں اور اپنا موقف رکھتے ہیں، اور اس موقف کو اپنانے میں کتنی بھی احادیث کو یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔